میری بات سمجھ آئیے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھے نہیں کترواتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے چل کے آپ حدیث مبارکہ دیکھیں گے، ایک بندہ آیا میرے آقا کے پاس، مجوسی تھا، وہ حدیث اپنی جگہ پہ آئے گی انشاءاللہ۔ میرے آقا نے اس کو کیا حکم دیا؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کترواؤ۔ یہ کس کو حکم ہوا؟ حضرت ابراہیم کو۔ کس کو حکم ہوا؟ زور سے کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حدیث مبارکہ تیسری حدیث بھی آپ نے سن لی، آئیے چوتھے نمبر پہ ایک حدیث ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ سننے کا ذوق ہے تو جا کر کے سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث مبارکہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور یہ سیاہ ستہ کی کتاب میں ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم مشرکین کی مخالفت کرو، اور داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ۔ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ مشرکوں کی مخالفت کیا مانا؟ مشرک مونچھیں بڑھاتا ہے، تم مونچھیں نہ بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ سبحان اللہ کر کے سبحان اللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 5۔ میرے آقا علیہ السلام آپ تشریف فرمائیں، توجہ ہے، جس کی توجہ ہے جا کر کے سبحان اللہ۔ یہ بار بار سبحان اللہ کہنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جاگ کر بیٹھیں اور آپ کے ذہن میں بات پڑ جائے، اور میں بھی اس پہ عمل کروں، آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ محض یہاں پہ کوئی گفتگو کرنا، کوئی خطابت جھاڑنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے میری اور آپ کی زندگی حضور کے مطابق بن جائے۔ سبحان اللہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، اور ایک بندہ بھی مجوسی ہے۔ بندہ کیا ہے؟ مجوسی ہے، اگدہ پجاری۔ اگدہ پجاری میرے آقا کے پاس آیا، میرے آقا نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، آپ نے دیکھا اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور اس کی داڑھی کاٹی ہوئی ہے، مونڈی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسی صورت بنائی ہوئی ہے؟ فوراً مجوسی کہنے لگا ہمارا دین جو مجوسیوں والا ہے، مجوسی دین کے اندر مونچھوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دین محمدی یہ ہے، مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ آپ نے اشارہ کر دیا تم میرے دین پہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تم میرے دین پر نہیں ہے۔ اس سے ایک سبق ہمارے لیے بھی نکلتا ہے، وہ کیا؟ شاید آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہے مجوسی۔ کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ کبھی کسی مجوسی کو دیکھا ہے وہ ہمارے دین پہ عمل کرے، یعنی ہماری کتاب میں سے کسی بات پہ عمل کرے؟ نہیں کرتا، وہ اپنے دین پہ پکا ہے۔ لیکن آئے مسلمان، تو دین محمدی کو چھوڑ کے کدھر مجوسیوں کے پیچھے جا رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا ہمارے دین کے اندر داڑھی کو کٹوانا اور مونچھوں کو بڑھانا ہے، اور میرے حضور نے فرمایا دین محمدی کے اندر مونچھوں کو کٹوانا اور داڑھی کو بڑھانا یہ سنت محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا جا کر کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں۔ پہلی بات، طہارت کے اندر سر سے تعلق رکھنے والی پہلی چیز مونچھوں کو کترواؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی میرے آقا کے پاس آیا، میرے آقا نے دیکھا اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں،
اس کی مونچھیں جاگ کے اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں. اب میں اپنے اوپر غور کروں, آپ اپنے اوپر غور کریں, توجہ میری طرف. مونچھیں کیسی بڑی ہوئی ہیں؟ یہ جو ہونٹ ہے, یہ جہاں سے کھایا جاتا ہے, جہاں سے پیا جاتا ہے, اس کی مونچھوں کے بال یہاں ہونٹوں کے اوپر پڑے ہوئے, لبوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ کینچی بھی لے آؤ, مسواک بھی لے آؤ. کیا فرمایا؟ کینچی بھی لے آؤ, مسواک بھی لے آؤ. میرے آقا نے مونچھوں کو اوپر کیا, مسواک اس کے ہونٹوں پہ رکھی, مسواک ہونٹوں پہ رکھی, اور ہونٹوں کے اوپر جتنے بال تھے میرے آقا نے کاٹ دیے ہیں, اور کاٹ کے فرمایا کہ یہ تیرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. اشارہ کر دیا کہ سنت اپناؤ, میرے نبی جیسا چہرہ بناؤ, حضور نے جیسے کیا ہے, حضور کے جیسے چہرہ انور تھا ویسا چہرہ بناؤ. حضرت ابراہیم کو رب نے فرمایا مونچھوں کو کترواؤ, میرے آقا نے اس پہ عمل کر کے اسے اپنی سنت بنا دیا ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ, زور سے عمل کریں گے انشاءاللہ. آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ, حدیث نمبر 7, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آج جمعے کا دن ہے, جمعے کا دن ہے, سارے جمعے والے دن تیاری کر کے آتے ہیں. میں اپنی تیاری کرتا ہوں, آپ اپنی تیاری کرتے ہیں. اور آج دیکھیں ہماری تیاری جو ہوتی ہے, ہمارے الفاظ بھی مختلف ہیں اور ہماری تیاری بھی مختلف ہے. وہ بھائی سارے مسلمان ہو کر تیاری کیوں مختلف ہے؟ سبحان اللہ. جاگ کر گئے سبحان اللہ. جمعے والے دن میں اپنے انداز میں, ناراض نہ ہو تو پھر بات کروں, اپنے انداز میں بات کرتا ہوں. میں ایک بندے سے پوچھوں بھائی کدھر جا رہے, جمعے کی تیاری کروں, شیخ شوق کرا, ایسے ہی ہوتا ہے جی. اللہ اللہ میرے آقا کی تیاری دیکھو نا, اور ہم اپنی تیاری بھی دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ناخنوں کو بھی کاٹتے تھے اور آپ اپنی مونچھوں کو بھی کتروا کر نماز جمعہ کے لیے آتے تھے. آپ جمعے کی تیاری کیسے کرتے؟ آپ اپنی مونچھوں کو بھی کترواتے تھے اور آپ اپنے ناخن بھی کاٹتے تھے. یہ تو